بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد قال الله عز وجل قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله العظيم. قابل احترام بزرگوں، مہمانان اعزام، اساتذہ کرام اور عزیز طلباء اور طالبات، سب سے پہلے میں اپنے ان تمام بچوں اور بچیوں کو دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے اپنی محنت اور لگن سے اپنی لیاقت اور قابلیت کی بنیاد پر بورڈ ایگزام میں اعلیٰ ترین کامیابی حاصل کی اور امتیازی نمبرات حاصل کیے اور اپنا اور اپنے ادارے کا، اپنے والدین کا نام روشن کیا. یقیناً ایسے بچے اور ایسی بچیاں انتہائی مبارکباد کے قابل ہیں. ان کی جتنی بھی حوصلہ افزائی کی جائے اور جتنی بھی ہمت افزائی کی جائے اور جتنی بھی تعریف کی جائے وہ کم ہے. اس کے علاوہ جن بچوں کے اور جن بچیوں کے نمبرات کم آئے اور کسی وجہ سے ان کا فیصد کم رہا اور امید اور توقع کے مطابق ان کا رزلٹ نہیں رہا، تو ان کو بھی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، انہیں بھی ناامید ہونے کی ضرورت نہیں. اس بار نہیں تو اگلی بار ان کے پاس میں بھی موقع ہے. اگر وہ بھی ان بچوں کی طرح رات دن محنت کریں گے اور زیادہ سے زیادہ اپنی تعلیم کے اوپر دھیان دیں گے تو آپ بھی اپنا اور اپنے والدین کا خواب اور ان کا سپنا پورا کر سکتے ہیں. ہر ماں باپ کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میرا بچہ مستقبل کے اندر ایک کامیاب انسان بنے اور ایک معاشرے کے اندر ایک کامیاب فرد بن کر زندگی گزارے اور اپنے خاندان کا، اپنے معاشرے کا اور اپنی قوم کا اور بلکہ پورے ملک کا نام روشن کرے. یہ ہر والدین کی تمنا ہوتی ہے اور یہ آرزو ہوتی ہے، لیکن اس تمنا کو پورا کرنا اور اس آرزو کو پورا کرنا یہ آپ کے اوپر ہے. اگر تعلیمی میدان کے اندر اگر آپ ترقی حاصل کریں گے اور کامیابی حاصل کریں گے تو آپ کے والدین کی جو امیدیں اور جو توقعات انہوں نے آپ سے وابستہ کر رکھی ہیں وہ امیدیں جو ہے انہیں حاصل ہو سکتی ہے، ان کی امیدیں پوری ہو سکتی ہیں. تو اس لیے جب تک آپ محنت نہیں کریں گے اور بلند حوصلوں کے ساتھ آگے نہیں بڑھیں گے اور بلند عزائم کے ساتھ آگے نہیں بڑھیں گے، اپنی تعلیم کے اوپر خاص طور سے دھیان نہیں دیں گے، تب تک آپ علمی میدان کے اندر اور تعلیمی میدان کے اندر کبھی بھی آپ اپنے والدین کے سپنوں کو ساکار نہیں کر سکتے. اس لیے آپ دل سے محنت کریں اور شوق سے پڑھیں اور پوری دل جمی کے ساتھ میں پڑھیں. برے ماحول سے اپنے آپ کو دور رکھیں، بری سنگت سے اپنے آپ کو بچائیں اور بری سوسائٹی سے اپنے آپ کو دور رکھیں، فضول کاموں سے اور بیکار کی مشکلوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں. جب تک آپ اپنا مقصد کیا ہے؟ حصول علم، تعلیم حاصل کرنے کے لیے ہم یہاں پر آئے. ہم نے اپنے والدین کو چھوڑا، اپنے گھر والوں کو چھوڑا اور اسی طرح سے اپنے وطن سے دور آئی، اپنے گھر کی راحتوں کو قربان کیا. یہ سب کرنے کے باوجود ہمارا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ ہمارا مستقبل بن جائے، ہمارا مستقبل کارآمد ہو جائے اور جو امیدیں اور جو توقعات ہمارے والدین نے ہم سے وابستہ کی ہیں ہم ان کے اوپر کھڑے ہو جائیں. یہ ہمارا مقصد ہے. لیکن اس مقصد کے اندر کامیابی اسی وقت ملے گی
کے اندر لگائے گا. یعنی تعلیم کے علاوہ جو دوسرے کام ہیں، جو دوسرے مشغلے ہیں، ان کے اندر آپ کو زیادہ سے زیادہ لگا کر رکھے گا تاکہ آپ کی تعلیم کا نقصان ہو، آپ کا مستقبل تباہ ہو اور انہیں آپ تعلیمی میدان کے اندر ہمیشہ کے لیے پچھڑ جاؤ. یہ شیطان کا مقصد ہوتا ہے. تو ہمیں اس کے مغرب فریب کو سمجھنا ہے اور اس کی چال بازیوں کو جو ہے سامنے رکھ کر اپنے مقصد کے حصول کے لیے ہم یہاں پر جس مقصد کے لیے آئے ہیں اس کے لیے جو ہے رات بھی محنت کرنی ہے. ہمارا ہر لمحہ اور ہر پل جو ہے وہ تعلیم کے لیے ہونا چاہیے. اور اس کے علاوہ دوسری بات کہ آج عید الاضحیٰ کی چھٹیاں ہو رہی ہیں، آپ سب اپنے گھر جائیں گے. تو گھر جانے کے بعد میں جو وہاں کا ماحول ہے، جو بستی کا ماحول ہے، آپ اس ماحول کا حصہ نہ بنیں، بلکہ جس طرح سے آپ یہاں رہ کر نمازوں کی پابندی کر رہے تھے اور صبح سویرے جلدی اٹھنے کا اہتمام تھا، یہ چیزیں وہاں پر برقرار رہنی چاہیے. یعنی فرائض کے اندر کسی طرح کی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے اور نمازوں کے اندر کسی طرح کی سستی نہیں ہونی چاہیے. اگر آپ گھر جانے کے بعد میں آپ جو صبح یہاں پر جلدی اٹھنے کی جو عادت تمہارے اندر ڈالی گئی ہے، اس عادت کو اگر آپ وہاں جانے کے بعد ختم کر لیں گے اور دیر تک سوتے رہیں گے تو آپ کی بھی بدنامی اور اس ادارے کی بھی بدنامی. یعنی جو ہے آپ کے گھر والے آپ سے بھی بدگمان ہوں گے اور جس ادارے کے اندر اور جس دینی درجہ کے اندر آپ تعلیم حاصل کر رہے ہیں اس سے بھی بدگمان ہوں گے کہ کس طرح سے جو بچوں کی تربیت کی جا رہی ہے اور کیا بچوں کو یہاں پہ سکھایا جا رہا ہے. تو اس سے ادارے کی بدنامی ہوگی اور یہ بہت بڑی احسان فراموشی کی بات ہے کہ جو ادارہ آپ کے لیے جو اتنی سہولیات کا انتظام کر رہا ہے اور جو اساتذہ اور جو ٹیچر حضرات آپ کی بھی رات دن محنت کر رہے ہیں، آپ کی تعلیم کے لیے، آپ کی تربیت کے لیے کوششیں کر رہے ہیں. اگر آپ جو ہے وہاں جانے کے بعد میں اگر آپ کی حالت یہ ہے کہ جس طرح سے محلے کے دوسرے بچے اور جس طرح سے جو ہے اسکول نہ جانے والے بچے اور مدرسے اسکول جانے والے بچے جس طرح سے روز بھی نہیں گزار رہے ہیں، اگر آپ چھٹیوں کے اندر گھر جانے کے بعد میں اگر آپ بھی اسی رش کے اوپر اور اسی جو ہے درس کے اوپر آپ زندگی گزاریں گے، آپ چھٹیاں گزاریں گے تو یقیناً جو ہے ایک بہت بڑی احسان فراموشی ہے اور اس ادارے کی بدنامی کا حاصل آپ چھوڑ دیں گے. اس لیے اس بات کا عزم ہے کہ ایک بچہ یہاں رہ کر نمازوں کی پابندی کرتا ہے اور اسی طرح سے درسگاہ کی پابندی کرتا ہے، کلاس ہوم ورک ہے یا کلاس ورک ہے، اس کو ٹائم بھی پورا کر کے آتا ہے. تو یہ کوئی بڑی بات نہیں، اس لیے کہ آپ اساتذہ کی نگرانی میں ہیں، آپ ٹیچر صاحبان کی نگرانی میں ہیں اور آگے ماحول کے اندر ہے، آگے ماحول کے اندر رہتے ہیں. تو یہاں رہ کر ان چیزوں کو کرنا آسان ہے. اصل آپ کا اصل امتحان اور آپ کی اصل آزمائش اس وقت ہوگی جب آپ گھر جائیں گے. گھر جانے کے بعد میں اگر آپ کی یہی روش ہے اور آپ اسی طرح سے نمازوں کی پابندی کریں گے اور اسی طرح سے جو ہے آپ اپنے وقار کو جو ہے محفوظ رکھیں گے تب آپ کامیاب ہیں، نہیں تو آپ بھی جو ہے آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. اس لیے یہ ساری چیزیں تو ماحول کی وجہ سے ہو رہی ہے، اساتذہ کی نگرانی کی وجہ سے ہو رہی ہے. اصل امتحان آپ کا اس وقت ہے جب آپ گھر جائیں گے. گھر جانے کے بعد میں آپ جو ہے کس طرز کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں وہ اصل ہے. اور اس کے علاوہ ایک آخری بات جو ہے ہمارے مہمانان نظام سے اور جو بچوں کے سرپرست افراد ہیں ان سے میں جو ہے کہنا چاہوں گا کہ آپ بھی اپنے بچوں کے اوپر نظر رکھیں. جس طرح سے تعلیم اور تربیت کے اعتبار سے یہاں پر نگرانی کی جا رہی ہے، اسی طرح سے آپ بھی اپنے بچوں کے اوپر ہر وقت نظر رکھیں کہ وہ کس طرح کی سرگرمیوں کے اندر حصہ لے رہے ہیں اور ان کی صورت کیسی ہے اور وہ کس طرح کی سوسائٹی میں رہنا پسند کرتے ہیں اور جو ہے ان کا اٹھنا اور بیٹھنا کس طرح کی ساتھیوں کے ساتھ میں ہے. یعنی ہمارے علم میں یہ چیزیں ہونی چاہیے کیونکہ یہ بچوں کے مستقبل کا سوال ہے. یہ بچوں کے مستقبل کا سوال ہے. تو آپ اپنی جو مصروفیت ہے اور جو اپنے کام کاج ہیں ان میں سے تھوڑا وقت نکالیں اور اپنے بچوں کے اوپر نظر رکھیں. گھر کے اوپر بھی نظر رکھنی ہے اور یہاں پر بھی آپ کو نظر رکھنی ہے. یہاں بھی وقتاً فوقتاً مہینے ایک مرتبہ، سال میں 2-4 دفعہ